بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ بھی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب حالیہ دنوں میں امریکہ کے نومنتخب صدر نے فلسطین اسرائیل قضیے کے حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی ہیں، جن میں ایک سب سے بڑی تجویز یہ ہے کہ غزہ کی پٹی کو خالی کرا لیا جائے اور اس کے اندر امریکہ مداخلت کر کے ایک ایسا شہر بسائے گا جس کے بعد اس خطے کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، جو مقیم ہیں، ان کو یہاں سے بے دخل کر دیے جانے کا ایک منصوبہ زیر بحث ہے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ مغربی دنیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ قانون کی حکمرانی، حق خود ارادی، جمہوری اقدار، انسانی حقوق، اس کا علم لے کر اٹھی ہے، دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ بنی ہے، اور کچھ لوگوں کو عقل و شعور آیا ہے پرانی طرز کے اوپر، جس طرح بادشاہ اور فاتح معاملہ کرتے تھے، دنیا تبدیل ہوئی ہے، مسلمانوں کو بھی تبدیل ہو کر اس بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی تعمیر کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جتنی بھی تبدیل ہو گئی ہیں، ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی نفرت پیوست ہے، اور ایک خطے کے اندر جو ہمارا قبلہ ہے وہاں پر مسلمانوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ گویا ان کے مخفی عزائم کو ایک طرح سے دوبارہ سے آواز مل گئی۔ یہ پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو دنیا تو پھر اسی ڈگر پہ کھڑی ہوئی ہے جس بدلتی ہوئی دنیا کی آپ تصویر دکھا رہے تھے، وہ دنیا تو نہیں بدلی؟ دنیا کی تصویر ہمیشہ سے یہی تھی، اس میں اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی جس کا خواب ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جس کی تصویر کشی آپ نے کرنے کی کوشش کی ہے، یہ جمہوریت، یہ قانون کی حکمرانی، یہ قوموں کا حق خود ارادی، ان چیزوں کو مغربی دنیا نے ہمیشہ اپنے اندر برتا ہے۔ باقی دنیا کے معاملے میں تو وہ اسی طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں جس طرح سے فاتحین دیکھا کرتے ہیں، یعنی بڑی قوتیں دنیا پر نظم قائم کرتی رہی ہیں۔ اب تک دنیا کی تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھ لیں، اس میں ہمیشہ یہی ہوا کہ بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آ گئیں۔ پہلے دور جس میں انسان ابھی خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، پتھر کا دور ہے، ابھی کھیتی باڑی بھی شروع نہیں ہوئی، پھر آہستہ آہستہ شہر آباد ہونا شروع ہوئے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یعنی قریب کی دنیا وہ فاتحین کی دنیا تھی۔ بڑی سلطنتیں قائم کر لیتے تھے لوگ، وہ اپنی سرحدیں بھی تبدیل کرتی رہتی تھیں، اور ان سلطنتوں کے باہمی روابط کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے ملک، چھوٹے علاقوں میں رہنے والی قومیں، یا وہ قومیں جو زیادہ تر تمدن کے پچھلے مراحل سے تعلق رکھتی تھیں، وہ ان کی طفیلی بن کر زندگی بسر کرتی تھیں، یا ان کے زیر سایہ کہہ لیجئے، یا ایک حد تک ان کی پناہ حاصل کرتے ہوئے بعض موقعوں پر واضح عنایت، حاضرہ عنایت خسروانہ وہ پناہ عطا فرما دیتے تھے، بعض موقعوں پر غیر معمولی اقدامات بھی کرتے تھے۔ تو یہی چیز ہے جس کو میں نے بارہا توجہ دلائی مسلمانوں کو کہ موجودہ دور میں جب براہ راست حکمرانی کرنا ممکن نہیں رہا تو ایک نظم کی صورت دی گئی ہے۔ وہ اقدار اپنی جگہ موجود ہیں، اور اپنے ملکوں میں ان اقدار کے بہترین نمونے مغربی دنیا نے پیش کیے ہیں۔ آپ یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، یعنی اپنے اندرونی نظام میں جمہوریت ہے، قانون کی حکمرانی ہے، مختلف اداروں میں اختیارات کی تقسیم ہے، ایک خاص طرح کا تحفظ رعایا کو حاصل ہے یا شہریوں کو حاصل ہے، ان کے حقوق اور ان کے فرائض متعین ہیں، ان حقوق و فرائض کی بالعموم پاسداری کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اندرونی نظام سے متعلق ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ انسان کو ایک بڑا سبق دیتی ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنی اپنی حکومتوں میں ان اقدار کو فروغ دینے کی صحیح کریں، یعنی ہمارے ہاں بھی انسان کے بنیادی حقوق، قانون کی حکمرانی، جمہوریت، اسی طرح سے قوموں کا حق خود ارادی، یہ بنیادی سیاسی اقدار کی حیثیت سے مانے جائیں، اور ہم بھی ان کی پیروی کریں۔ لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، یعنی اپنے ملکوں سے باہر، وہاں تو ان اقدار کی پیروی پہلے دن سے کبھی نہیں کی گئی۔ وہاں یہی اصول تھا کہ یہ 5 بڑی طاقتیں ہیں، انہوں نے پہلی جنگ عظیم بھی جیتی ہے، دوسری جنگ عظیم بھی جیت لی ہے، اب ان کی حیثیت عالمی فاتحین کی ہے۔ ان کو آپس میں اپنے حلقہ ہے اثر و رسوخ طے بھی کرنے ہیں، اور ان حلقہ ہے اثر و رسوخ کو قائم بھی رکھنا ہے۔ اس کے لیے پہلے جمعیت اقوام کا ادارہ بنایا گیا، اسے لیگ آف نیشنز کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ دوسری جنگ عظیم ہوئی
تو اس ادارے کو ختم کر کے اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشنز کو وجود بخشا گیا۔ اس میں بنیادی حقوق دوسروں سے ان کی قوموں کے اندر پاسداری کے لیے منوائے گئے، یعنی ہر جگہ لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ خود وہ جو حکومتیں اپنے اندر قائم کریں ان میں انسان کے بنیادی حقوق کی رعایت ملحوظ رہنی چاہیے۔ تمام دساتیر میں اصرار کیا گیا کہ وہ شامل ہوں، لوگوں نے بھی اس کو قبول کیا، اس لیے کہ جو چیزیں انسان کی فطری اقدار پر مبنی ہوتی ہیں ان کو لوگ بالآخر قبول کر ہی لیتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ قانون کی حکمرانی کا، ایسا ہی باقی چیزوں کا۔ لیکن اقوام متحدہ تو استرداد کے اصول پر قائم ہوئی ہے، یعنی ویٹو کے اختیار پر قائم ہوئی ہے۔ اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ جنرل اسمبلی میں یا مجلس عمومی میں قومیں اکٹھی ہو گئی ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، جمہوریت کی قدر کو پیش نظر رکھ کر ان کے فیصلے کو اب عالمی سطح پر نافذ کیا جائے گا۔ یہ تو کبھی نہیں طے کیا گیا۔ وہاں زیادہ سے زیادہ آپ ایک قرارداد منظور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلامتی کونسل بنائی گئی، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ انہی 5 قوتوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس کے مستقل ارکان وہی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو حق استرداد حاصل ہے۔ یعنی دیکھیے اس میں کیا حکمت ملحوظ رکھی ہے، ہر ایک کو حق استرداد حاصل ہے۔ ان میں سے جس کا جی چاہے کسی معاملے کو ہونے دے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفادات کے خلاف ہے یا اس سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا سکتا ہے، یا عالمی سطح پر جو اس نے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے یا قائم رکھنے کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پھر ویٹو استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ محض ایک لکھی ہوئی بات ہے، ذرا کسی وقت اعداد و شمار نکال کے دیکھیے، اس میں کتنی مرتبہ امریکہ نے حق استرداد استعمال کیا ہے، کتنی مرتبہ چین نے استعمال کیا ہے، باقی ملکوں نے بھی استعمال کیا ہے۔ تو یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کیا ضرورت ہے اس کی؟ بھئی بحث ہو رہی ہے۔ اچھا چلے، سلامتی کونسل میں 6 ارکان تو غیر مستقل بھی ہوتے ہیں، ان کے مابین اکثریت سے ایک فیصلہ ہو گیا ہے۔ جب بارہا یہ بھی ہوا ہے کہ اس فیصلے میں باقی سب شریک ہو گئے ہیں، ایک بڑی طاقت اس پہ راضی نہیں ہے، تو اس نے ویٹو کا حق استعمال کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے، یہ اس زمین پر کس دن آئی تھی؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو فاتحین ہیں انہوں نے مختلف علاقوں کو اپنے اثر و رسوخ کے لحاظ سے تقسیم کیا تھا۔ اس مقصد سے بعض بڑے فیصلے بھی کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے مختلف صوبوں کو مسلمانوں کے لیے چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اس میں پیش نظر یہ تھا کہ مسلمانوں میں جمال الدین افغانی کے دور سے پان اسلامزم کی ایک تحریک موجود تھی، اور مسلمان ظاہر ہے کہ بڑی غیر معمولی شاعری کر چکے تھے، تحریکیں چلا چکے تھے، اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ اپنی ایک اسی طرح کی خلافت کا احیاء کر لیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں خلافت کی تحریکیں ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشور، ہمارا شاعر یہ آرزویں ظاہر کرتا ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کو ان تحریکوں میں ملیں گی، دعوت میں ملیں گی۔ اس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ ان کو قومی ریاستوں کی صورت دے دی جائے، وہ دے دی گئی۔ اس میں نے یا آپ نے فیصلے نہیں کیے تھے، ان کی سرحدیں بھی ایک میز پر بیٹھ کر فاتحین نے جس طرح آپ نقشے پر لکیریں ڈالتے ہیں اسی طرح ڈال دی تھی۔ تو اس میں کس دن یہ ساری اقدار ہیں جو زیر بحث آئی تھی؟ اسی میں کشمیر کا ایک مسئلہ پیدا ہوا، اسی میں فلسطین کا مسئلہ پیدا ہوا۔ فلسطین کا مسئلہ کیا تھا؟ یعنی یہ فیصلہ کیا بڑی قوتوں نے کہ وہ یہاں یہودیوں کا وطن بنائیں گے، اور اس طریقے سے مشرق وسطیٰ میں جہاں ظاہر ہے مسلمان قوموں یا مسلمان حکومتوں کی اکثریت ہوگی، 1 یا 2 ایسی ریاستیں لازماً ہونی چاہیے جو آخری درجے میں ہمارے اثر و رسوخ کی نمائندگی کر سکیں۔ اس میں لبنان میں ایک ریاست قائم کی گئی جس میں مسیحیوں کو موقع دیا گیا کہ وہ برابر کی سطح پر شریک ہو جائے۔ آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں وہی ایک ریاست ہے جہاں مسیحی اسی سطح پر شریک ہے، اور ایک ریاست یہود کے لیے بنائی گئی۔ تو اس طرح ابراہیمی مذاہب کو ان کی مذہبی عصبیت کے لحاظ سے بھی مشرق وسطیٰ میں قابو میں رکھنے کا ایک پورا نظام قائم کر دیا گیا۔ تو اس نظام کی وہ پشت پناہی کریں گے، اس نظام کو قائم رکھنے کی صحیح کریں گے، اس کو خطرہ لاحق ہوگا تو اسے اپنے خلاف جنگ تعبیر کریں گے،
اس میں اس طرح کا موقع پیدا ہوگا کہ جہاں فتح پالی جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اپنے اختیار میں رکھ کر نئی صورت دینے کی بھی صحیح کریں گے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے دن سے یہ سارا منصوبہ اسی طریقے سے تھا۔ مسلمان اسی وجہ سے اس کے مقابل میں احتجاج بھی کرتے رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اس وقت یہ ہو گیا ہے، یعنی جو اب ہونے جا رہا ہے وہ بھی ہو چکا ہے، وہ حقیقت میں ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کو عملاً قبول کر کے اپنے آپ کو اس قابل کیا جائے کہ علم و اخلاق میں جس پستی کو ہم نے اختیار کر لیا ہم اس سے نکلے، اپنی تعمیر کرے اور اس کے بعد وہ اقدامات کرے جو اقدامات علم و اخلاق میں برتری کے بعد ہی موزوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں تدبیر سے اختلاف ہے، صورتحال سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں بھی وہی کہتا ہوں، آپ بھی وہی کہتے ہیں، آج شخص وہی کہتا ہے۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب یہ بیان کیجئے گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے مسلمان ملت کے اندر جو اپنی عظمت رفتہ کھوئی ہوئی طاقت کی بازیافت کی خواہش ہے، اسی طریقے سے جذباتیت ہے جو مسلم امت کے مذہبی لیڈروں نے پیدا کر دی ہے۔ آپ بڑے عرصے سے توجہ دلا رہے تھے کہ بھائی جو کچھ تمہیں مل چکا ہے پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا ہے، 2 ریاستیں بنا لی جائیں، یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی کا درجہ دے دیا جائے، یہ ہمارے مفاد میں ہے، ہمیں امن کا وقفہ درکار ہے، ہم لوگ شکست خوردہ ہیں، تو ہمیں اس زاویے سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ انصاف کی بحثیں یا میراث کی بحثیں یا زمین پر قبضے کی بحثیں یہ اس وقت کارگر نہیں ہوں گی، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ عملاً وہ جاتا ہوا اب نظر آ رہا ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں اگلی بات کہ اگر عالمی قوتیں یہ طے کر لیتی ہیں کہ اس خطے کے اندر مسلمانوں کی اب کوئی عملی حکومت یا اتنی بڑی تعداد ہونی ہی نہیں چاہیے ہے جو مثال کے طور پر ان کے مفادات کے لیے خطرہ بنے، اس پر اگر یہ بات ہوتی ہے تو مسلمان پوری دنیا میں جذباتی ہوں گے اور عالمی امن کے لیے ایک دفعہ سے پھر خطرہ پیدا ہوگا جس کے اور نقصانات نکل سکتے ہیں کہ جو ہمیں نیم خود مختاریاں حاصل ہیں شاید وہ بھی ہاتھ سے جاتی ہوئی۔ اس پر میں آپ کا عملی تجزیہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خطہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے، تاریخ میں بھی یہ خطہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا ہے پھر واپس آتا ہے، تو یہ بھی دنیا کی حقیقت ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ سے بے دخل کر دیا جاتا ہے تو جب عالمی سامراج کے اندر طاقت کا توازن تبدیل ہوتا ہے تو ممکن ہے پھر ہمیں یہ واپس مل جائے۔ جی ہاں، دنیا میں تو اللہ کا قانون وہی ہے نا کہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ جو بات ہم سمجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ملا ہے وہ ان حالات میں خدا کی بہت بڑی عنایت ہے۔ یعنی جب ایک قوم اس سطح پر مغلوب ہو جائے، جب اس کی سب سلطنتیں مٹا دی جائیں، جب اس طریقے سے فاتحین اس کے ایک ایک علاقے پر قبضہ کر لیں، تو اس سے پہلے تو لوگوں کے لیے جینے ہی کا موقع ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ ایسی تبدیلیاں آ گئیں دنیا میں جس کے نتیجے میں یہ نیا نظم بنایا گیا، اور اس میں کچھ علاقوں میں، اور وہ کچھ علاقے محض کچھ نہیں ہیں، یعنی کوئی 50 سے زیادہ ملک ہیں، ان میں ایک ٹیم خود مختاری مل گئی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر ایمان رکھنا چاہیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، میں نے جو دیا ہے تم اس پر شکر گزار ہوگے تو میں اور بھی دوں گا۔ یہ اور بھی جو کچھ بھی ہے اس میں مبتلا ہو کر، اس کی خواہش میں مبتلا ہو کر عاجلانہ اقدامات نہیں کرنے چاہیے، ان کا شدید نقصان ہوگا اور جو کچھ اب ملا ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ یہی ہم کہتے تھے، اس کا تعلق تدبیر سے ہے، اس سے نہیں ہے کہ دنیا میں اعلیٰ اقدار کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے، اقوام متحدہ نے ایک عالمی نظم قائم کر دیا ہے، وہ عالمی نظم اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر قائم رہے گا، اس کی پاسداری کے لیے ساری دنیا موجود ہے، اس لیے آئیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح کی حماقت پہ میں تو کبھی مبتلا نہیں ہوا۔ میرا تو مقدمہ بہت سادہ ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس حادثے سے اب ہمیں دوچار کر دیا گیا ہے، یہ صورتحال ہے، اور یہ پچھلی 2-3 صدیوں سے ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ 300 سال سے ہے ہند کے میخانے بند، تو یہ 3 صدیوں کی داستان ہے، اس میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی مسلمانوں کی حالت میں غیر معمولی تبدیلی ہم نہیں دیکھتے۔ ابھی صورتحال یہ ہے، تو ابھی تو تعمیر کا ایک لمبا سفر ہے، اس پر آپ چلیے۔ اس وقت تو دنیا میں جو مقابل میں آنے والی قوتیں ہیں وہ ہم نہیں ہیں، وہ کچھ دوسری قوتیں ہیں، اور وہ بھی اسی طریقے سے اپنے اثر و رسوخ کے علاقے بڑھائیں گی۔ اثر و رسوخ حاصل کرنے کے طریقے تبدیل ہوں گے، کشمکش پیدا ہوگی، اس میں کوئی نیچے جائے گا کوئی اوپر جائے گا، لیکن نہ نیچے جانے والوں میں ہم ہیں نہ اوپر جانے والوں میں ہم ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو مان کر فی الحال جو کچھ میسر ہے اس پر اللہ کا شکر کریں
اور اپنی تعمیر کا لائحہ بنائیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، تعمیر تو کیا ہوگی؟ جس علاقے میں مثال کے طور پہ کانفلکٹ ہوا اس کو تو بمبارڈ کر کے بالکل زمین ریز کر دیا گیا۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ظاہری بات ہے اپنی ملت کے رہبر رہنماؤں سے، لیڈروں سے یا علماء سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس نازک صورتحال میں وہ بھی کوئی علم احتجاج بلند کریں یا کم سے کم ہمدردی کے دو کلمات کہیں۔ اگر امریکہ مثال کے طور پہ اس خطے پر جہاں پر مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی ہیں اور ایک آبادی بھی ہے اور اس وقت 10 لاکھ کی تعداد میں لوگ وہاں پر بے گناہ شہید بھی ہوئے ہیں، وہاں پر قبضے کی بات کرتا ہے یا جانے کی بات کرتا ہے، تو اس پر آپ کا دو ٹوک موقف کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے، حمایت کریں گے، خاموش رہنا پسند کریں گے، کیا کریں گے؟ میری حمایت کرنے سے کیا ہوگا اور میری مخالفت کرنے سے کیا ہوگا اور میرے مذمت کے الفاظ سے کیا ہوگا؟ ایک واقعہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہمیں اس کے رد عمل میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو میں جس طرح پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جو کچھ میسر ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی تعمیر میں لگ جائیں۔ دیکھیے، تعمیر کا کچھ کام اس پچھلے 30-40 سال میں ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو انڈونیشیا کی حالت بدلی ہے، بہت سی اچھی اقدار کی بنیاد پر وہاں کا ایک نظام محکم طریقوں سے قائم ہونا شروع ہوا ہے۔ ملیشیا اسی طریقے سے ایک راستے پر چلا ہے۔ ترکی میں بڑی تبدیلی آئی ہے، اس میں بھی بعض چیزیں بڑی غیر معمولی طریقے سے ہوئی ہیں اور ایک محکم سیاسی نظام وہاں بظاہر وجود پذیر ہو گیا ہے، جو اگرچہ خطرات سے ابھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے۔ یہ صورتحال بن رہی ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیے عراق میں کیا صورتحال ہوئی ہے، شام میں بھی کیا صورتحال ہوئی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے اس کو سنبھالیے۔ لیبیا میں کیا ہو چکا ہوا ہے، اس کو سنبھالیے۔ یہاں جو کچھ ہونا ہے اس پر آپ کٹ سکتے ہیں، دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں، ضرور کریں، لیکن حاصل کیا ہونا ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ صورتحال ہی ایسی ہے، یعنی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مذمت کی ایک قرارداد منظور کر لیں گے، ایک مظاہرہ کر دیں گے، آپ کے خیال میں اس سے صورتحال میں تبدیلی آ جائے گی۔ تو میں اس طرح کی لایانی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ سادہ سی بات ہے، اس وقت یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی ہو گیا تھا۔ اب اس میں کچھ زیادہ میسر تھا، اب وہ بھی میسر نہیں ہے۔ اس وقت دو ریاستی نظم کی کچھ امید باندھی جا سکتی تھی، اب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ کشمیر میں ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی آہستہ آہستہ وہ جو تقسیم ہو گئی تھی، جیسے پنجاب کی تقسیم ہو گئی تھی، اسی طرح کشمیر کی بھی تقسیم ہو گئی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تو میرے خیال کے مطابق رہنمائی اس کی کرنی چاہیے۔ اس کا رنج کا اظہار کرنا ہے، غم کا اظہار کرنا ہے، کسی تعزیت کرنی ہے، یعنی یہ کسی کے یہاں کوئی وفات کا معاملہ ہے اس کی تعزیت کی جائے۔ یہ قوموں کی زندگی اور موت کے مسائل ہیں، اس میں لائعمل اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں مذمت کرنے یا تعریف کرنے یا مدح کرنے یا منقبت پڑھنے کا کیا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ دنیا کے ساتھ معاملات اپنے مفادات کی بنیاد پر کرتی ہیں، اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے یا کم کرنے کو دیکھ کر کرتی ہیں۔ وہاں نہ کوئی جمہوریت ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی انسانی حقوق ہوتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز وہاں کبھی ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ تو جب ملحوظ ہی نہیں رکھی جاتی تو اس کا ماتم کرنے کے معنی کیا ہے؟ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں، مثال کے طور پہ بھی امریکہ نے جب یہ ایک طرح کا خواہش کا اظہار کیا ہے تو آسٹریلیا کی حکومت ہو، برطانیہ کے اندر بعض اس طرح کے پریشر گروپس ہیں، روس نے اور چین تک نے کہا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں ہونا چاہیے ہے۔ تو آخر دنیا بھر میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے دانشور علماء ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ مذمت کی جائے یا مثال کے طور پہ ایک مثبت لائحہ عمل کے طور پر کہا جائے کہ امریکہ، خود امریکہ میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات مخالفین یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے یہ غامدی صاحب یہ بات کیوں نہیں کرتے، تو اس سے پھر کچھ ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی امریکہ میں بیٹھے ہوئے نا، یہ بات کیوں کریں گے وہ۔ تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے تو یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کیا یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ؟ یعنی مجھے یہ بتائیں کہ اتفاق اور اختلاف کی کوئی گنجائش ہے؟ دنیا کی بڑی طاقتیں جب اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کا اقدام کرتی ہیں تو اس میں مجھ سے مشورے کے لیے آئیں گی اور مجھے اپنے اتفاق و اختلاف کا اظہار کرنا ہے۔ یہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ یہ طاقت کا کھیل ہے، یہ مفادات کی بنیاد پر کھیلا جاتا ہے۔ اس میں امریکہ بھی آخری درجے میں اس کو کھیلتا ہے، باقی قومیں بھی اسی طرح کرتی ہیں۔ اور اگر باقی دنیا کی قوتوں کو اس طرح کا کوئی خطرہ لاحق ہوگا، وہ بھی یہی طریقے اختیار کریں گی، کیونکہ دنیا کا نظم اسی پر قائم ہے۔ جس طرح پہلے بڑی سلطنتوں کے فاتحین ان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے تھے، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔
اس میں احتجاج کرنے سے، یا آسٹریلیا نے یہ کہہ دیا، یورپ نے یہ کہہ دیا، قوت کے فیصلے قوت کی بنیاد پر ہونے ہیں۔ اگر تو ان قوموں میں ایسی قوت ہے، اور وہ قوت یا معاشی ہوتی ہے یعنی سرمایہ کی طاقت ہوتی ہے، اور یا پھر وہ اسلحے کی طاقت ہوتی ہے، علم کی طاقت ہوتی ہے جس سے اسلحہ وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ طاقت موجود ہے تو وہ توازن پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ بھی طاقت پیدا کرے گی، کسی کی مذمت پیدا نہیں کرے گی، کسی کا اختلاف پیدا نہیں کرے گا۔ یعنی اگر عالمی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں پر اس طرح سے امریکہ کا اثر و رسوخ نہیں قائم ہونا چاہیے تو نہیں ہوگا، تو پھر وہ اس میں مزاحمت کریں گی، یعنی مزاحمت کریں گی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہوگا، پھر وہ معاملہ ہوگا جو شام میں ہم نے دیکھا ہے، وہاں دو طاقتوں کے درمیان یہ مزاحمت ہوئی ہے اور اس میں بالآخر امریکہ کو فتح ہو گئی ہے۔ یعنی یہ معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی مزاحمت کی ایک تاریخ افغانستان میں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ان کمیونسٹ ملکوں میں ہوا تھا جو پہلے کمیونزم کی تحریک سے متاثر ہوئے تھے۔ یہ کشمکش مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے، کبھی ویتنام میں ہو رہی ہے، کبھی کیوبا میں ہو رہی ہے، کبھی افغانستان میں ہو رہی ہے، کبھی عراق میں ہو رہی ہے، یہ مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے۔ کشمکش بڑی طاقتوں کی کشمکش ہے، تو اس میں بھی قوت فیصلہ کر دیتی ہے، تو کبھی امریکہ کے حق میں ہو جائے گا، کبھی روس کے حق میں ہو جائے گا۔ ابھی تک تو سارے فیصلے کم و بیش امریکہ کے حق میں ہو رہے ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اس دنیا میں کب کوئی تبدیلی آ جائے۔ اس پر مجھے یہ بتائیے کہ میرے دو لفظ مذمت کے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں تو اصل چیز یہ ہے کہ اس حادثے پر لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے جو لایا عمل یا ان کی مذہبی قیادت نے اختیار کیا وہ کن دردناک نتائج تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ ایک پوری قوم کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کو اس کے وطن سے بالجبر اب بے دخل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ یہاں تک نوبت پہنچانے میں دنیا نے تو یہ کرنا تھا، یہاں تک نوبت پہنچانے میں دیکھنا چاہیے ہماری مذہبی قیادت کا کیا کردار ہے۔ میرے خیال میں یہ زیادہ بڑا المیہ ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ باقی تو سب دنیا میں طاقت کا کھیل ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ آخری سوال خان صاحب، آج کی نشست کا مذہبی قیادت ہندوستان کے ایک بڑے عالم کی جانب سے ایک تنقید آپ کے اس پورے موقف پر ہمیں موصول ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ غامدی صاحب کا جو سارا کا سارا تجزیہ ہے وہ مشتمل ہے دنیا کی حقائق، دنیا کی حقیقتیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تسلیم کر کے عالم اسباب کے اندر پوری گفتگو میں، پورے تجزیے میں کہیں پر بھی ایمان، یقین، خدا پر تیقن، خدا کی غیبی مدد کا آسرا اور اس کے بارے میں فریاد کو نہ ہونے کی کوئی رمق وہ ان کی گفتگو میں نظر نہیں آتی۔ تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان تو صرف ظاہر مشاہدے پر نہیں چلتا، بلکہ اس کے ذہن میں تو ایک تصور ہے کہ کائنات کے خالق بھی موجود ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں مداخلت کرتا ہے۔ تو ہر چیز کو ریاضیاتی انداز میں کہ عالمی قوتیں ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، ہمیں پیچھے ہٹ کے اپنی تعمیر پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم لوگ اس خدا پر کیوں نہیں بھروسہ کرتے؟ اگر ہمارے اندر ایمان اور اس پر توکل جاگے گا تو ممکن ہے اس کی غیبی مدد و تائید بھی ہمیں حاصل ہو۔ اس نے ایک کتاب اتاری ہے، وہ کتاب منیر ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ میری مدد کس قانون کے مطابق آتی ہے۔ ان سے کہیے کہ ذرا اس کا بھی مطالعہ کر لیں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ طاقت کا کیا تناسب ہوتا ہے جس کے ساتھ میں اپنی مدد شامل کرتا ہوں۔ وہاں طاقت کا جو تناسب بیان کیا گیا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں 1:2 ہے، یہاں 1:1,00,000 کا بھی نہیں۔ تو اس میں ایسی احمقانہ حرکت کیوں کروں جو مسلمان میدان عرفات میں مسلسل کرتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کی توپوں میں کیڑے پڑے، وہ توپیں اور زیادہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں۔ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب سے ہم نے کچھ سیدھے سادے انداز میں کچھ سوالات کیے۔ یہ جو موضوعات ہمارے یہاں جاری ہیں انشاءاللہ اس پہ جو تنقیدات تھی ہیں مزید تو توضیح طلب کریں گے، وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک شکریہ۔